الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں کربلا کے بعد جو حالات و واقعات پیدا ہوئے ان کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 محرم الحرام کو شہادت کے بعد آپ کا سر انور کربلا سے کوفہ کی طرف ابن زیاد گورنر کے پاس بھیج دیا گیا اور باقی اہل بیت اطہار کے افراد اور یزیدی مقتولین وہیں کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ چنانچہ 11 محرم کو ابن سعد نے اپنی فوج کے مقتولین کا جنازہ پڑھایا، ان کی تدفین کا انتظام کیا، لیکن اس بد نصیب کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ اہل بیت اطہار کے جو اجسام مقدسہ ہیں ان پر بھی وہ جنازہ پڑھ سکے یا ان کے بھی تدفین کا وہ انتظام کر سکے، بلکہ یہ توفیق اسے کیسے ملتی؟ وہ ان مقدس نفوس کی گستاخی میں اتنا بڑھ چکا تھا کہ ان شہداء کے لاشوں کے ساتھ اس نے جو ظلم کیا اور اس کی فوج نے جو ظلم کیا وہ اتنا زیادہ تھا کہ ان مقدس اجسام کی شہادت کے بعد ان لاشوں پر یزیدی فوج نے گھوڑے دوڑائے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان اجسام کو روندا، حتیٰ کہ ان مبارک جسموں کی ہڈیاں بھی چور ہو گئیں، اور پھر اس خاندان مصطفیٰ کے جو خیمے تھے ان خیموں کے اندر جو مختصر سا سامان خورد و نوش جو بھی آسمان زیست موجود تھا وہ بھی سارا کا سارا اپنی فتح کے نشے میں لوٹ لیا، اور اہل بیت اطہار کے باقی جو افراد زندہ موجود تھے ان سب کو قیدی بنا لیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور جب گورنر کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا تو وہ اپنے طور پر اس ظلم کو اپنی بہت بڑی فتح سمجھ رہا تھا، اور یہ بات یاد رکھنا کہ انسان کو ظلم سے روکنے والی شے یا خوف خدا ہوتا ہے یا اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ دنیا میں میری بدنامی ہو جائے گی، اگر میں یہ گناہ کروں ظلم کروں تو لوگ برا کہیں گے، یا یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھ سے حکومت وقت باز پرس کرے گی، مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے حساب لیا جائے گا، جواب دہ ہونا پڑے گا۔
یہ بنیادی اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ ظلم و ستم سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کے ذہن میں خوف خدا بھی نہ ہو، بدنامی کا ڈر بھی نہ ہو، بلکہ ظلم کو وہ اپنا کمال سمجھے، اپنی بہادری اور جرت سمجھے، اور دنیا کی حکومت کی پکڑ کا اسے بالکل ہی خوف نہ ہو، بلکہ الٹا یہ امید ہو کہ اگر یہ ظلم کروں گا تو اتنا انعام ملے گا، تو پھر اس ظالم کو ظلم سے کون روک سکتا ہے؟ چنانچہ یزیدیوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا کہ نہ خوف خدا، نہ بدنامی کا ڈر، نہ حکومت کی پکڑ کا کوئی خطرہ، تو انہوں نے کھل کر ظلم کیے اہل بیت اطہار پر، ان کے مظالم کے اندر کوئی کسر نہیں رہ گئی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ظالم جتنا ظلم کرتے، یہ اہل بیت اطہار جو مظلومین ہیں، ان کا صبر، ان کا تحمل، ان کی برداشت اتنی ہی کمال پر پہنچتی۔ ایک ہوتا ہے کہ ظالم ظلم کرے، جب اس کا ظلم حد سے بڑھ جائے تو مظلوم کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو جائے، اس کے صبر کی انتہا ہو جائے، اور وہ بے صبری کے اندر کوئی گلہ کر دے، کوئی شکوہ کر دے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے، مصلحت اختیار کر جائے، حالات جس رخ پر اسے لے جانا چاہتے ہیں وہ مظلوم بھی اسی رخ پر چل پڑے، وہ بے صبرہ ہو جائے، اس کے قدم ڈگمگا جائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ ظالم ظلم کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا، اس کے ظلموں کی انتہا ہے، لیکن یہاں پیمانہ صبر لبریز نہیں ہو رہا اہل بیت اطہار کا۔ یہ وہ جتنے ظلم کرتے ہیں ان کا صبر اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ان صابروں کے لیے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں قیامت والے دن بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرف سے واویلا نہیں، بے صبری نہیں، جزا فضا نہیں، اور اس طرف سے ظلموں کی انتہا ہے، اس طرف سے صبر کی انتہا ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور پہنچا تو اس کے سامنے رکھا گیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے فاتحانہ انداز میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبہائے مبارک پر وہ چھڑی لگا کر اپنی فتح کے اس نے وہ شوخی مارنا چاہی، تو اس وقت اس دربار کے اندر حضرت سیدنا ابن ارکم موجود تھے، زید بن ارکم۔ وہ فرمانے لگے کہ اے ابن زیاد، اپنی چھڑی نواسہ رسول کے ہونٹوں سے پیچھے کر لے، اس واسطے کہ جس جگہ پر تو چھڑی مار رہا ہے اس لبہائے مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے، چومتے ہوئے میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے۔ جو حضور کی بوسہ گاہ تھی تو اس جگہ پر چھڑیاں مار رہا ہے۔ کمینگی کی بھی آخر کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ابن زیاد بڑبڑایا اور اس نے کہا کہ اگر تیرے بوڑھا ہونے کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے یہیں پر قتل کرا دیتا۔ وہ فرمانے لگے کہ تجھے نسبت رسول کا حیا نہیں آیا اور میرے بڑھاپے کا خیال کرتا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ کوفہ کی مسجد کے اندر سارے لوگوں کو جمع کرو، ہم اپنی فتح کا خطبہ پڑھیں گے، اعلان کریں گے۔ چنانچہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر مجمع لگایا گیا، لوگوں کا اجتماع ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے۔ اس نے اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائیاں بیان کرنا شروع کی، اور پھر صرف آپ ہی کی نہیں، آپ کے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس نے برائیاں بیان کرنا شروع کی۔ اس نے معاذ اللہ کہا کہ یہ بھی کذاب ہیں، وہ بھی کذاب، یہ کذاب ابن کذاب، معاذ اللہ اس نے کہا۔ اسی مجمع کے اندر ایک بوڑھے بزرگ جو آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے اور ہر وقت مسجد میں عبادت کے لیے ہی رہتے تھے، عبداللہ بن عفیف، وہ کہنے لگے کہ اے ابن زیاد، کذاب ابن کذاب تو ہے، اور حسین تو نواسہ مصطفیٰ ہے،
اور علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقربین میں سے ہیں، تو ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے اور اپنی پاک دامنی بیان کرتا ہے تو کذاب ابن کذاب، اور باتیں تو سچوں اور صدیقوں جیسی کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت عبداللہ بن عفیف کو اسی مجمع میں سزا دینا چاہی، لیکن ان کے حمایتی، ان کی حمایت کرنے والے کھڑے ہو گئے، اور ظاہر ہے جو ان کی حمایت کر رہے تھے وہ بالواسطہ امام حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے قائل تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن عفیف کو سزا دینا ممکن نہ ہوا، بعد میں تنہائی میں ابن زیاد، ظاہر گورنر تھا، سرکاری وسائل تھے، فوجیں تھیں، اس نے حضرت عبداللہ بن عفیف کو دھوکے سے بلایا، شہید کر دیا، اور پھر ان کی لاش کو کوفہ کے چوک پر لٹکا دیا۔ یعنی وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہم ہر لحاظ سے فاتح ہیں، اور اس کے ظلم کی حد کوئی نہیں تھی۔ چنانچہ بعد میں جب باقی اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ اور ان کے سر کوفہ میں لائے گئے، اب کوفہ سے اس قافلہ کو دارالحکومت دمشق کی طرف بھیجنا تھا، تو ابن زیاد نے کہا کہ ان سروں کو آبادیوں سے، شہروں سے، بستیوں سے گزار کر لے کر جانا ہے، اور اہل بیت اطہار کے جو باقی ماندہ افراد ہیں وہ قیدی بنائے ہوئے ہیں، اور لوگ دیکھیں آبادیوں میں کہ یزید کے خلاف جو بغاوت کرتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے، تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو۔ اس لیے بازاروں سے، آبادیوں اور بستیوں سے گزار کر اہل بیت اطہار کو قیدی کی حیثیت سے دمشق کی طرف بھیج دیا گیا۔ جب یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے ساتھ آبادیوں سے گزرتا ہوا ایک جگہ پر قیام کرنے لگا، تو ایک گرجا کے قریب انہوں نے قیام کیا۔ اس لشکر نے دیکھا کہ اس گرجا کے باہر دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جس نے حسین کو قتل کیا وہ بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا کی شفاعت سے انہیں بھی حصہ ملے گا؟ اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، کہ امام حسین کو شہید کرنے کے باوجود ان کے نانا کی شفاعت کے امیدوار بنے پھرتے ہیں۔ جب یہ تنبیہ امیز دیوار پر شعر لکھا دیکھا تو راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ کس نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کب سے لکھا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی پتہ نہیں، البتہ ہمارے آباء و اجداد یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 5 صدیوں پہلے کا یہ شعر یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ وہاں پر انہوں نے رات کو قیام کیا، راہب نے انہیں پیسے دے کر سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات بھر کے لیے ان سے لیا، اور رات بھر اس کی صفائی کی، خون صاف کیا، خوشبو لگائی، رات بھر اس کی زیارت کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، رات بھر اس دیکھتا رہا کہ سر انور سے انوار و تجلیات مسلسل نکل رہے ہیں، اور آسمان تک ایک تانتا بندھا ہوا ہے۔ رات بھر یہ کمالات دیکھ کر صبح اس نے کلمہ پڑھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ راہب، وہ عیسائی اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود اقدس میں، بلکہ پورے وجود اقدس بھی نہیں، صرف سر اقدس کے اندر انوار و تجلیات نظر آ گئے۔ لیکن دنیا نے جن کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا، انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر بھی آپ میں انوار و تجلیات نظر نہیں آ سکے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ یہ کلمہ گو ہونے کے باوجود بد نصیب رہ گئے، اور وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود آپ کے سر انور کی بدولت اور آپ کے کرامات اور انوارات کی بدولت اسے اللہ نے دولت ایمان عطا فرما دی۔ بہر صورت یہ قافلہ گزرتا ہوا ایک جگہ سے گزرا، بازار سے، بستی سے گزارا جا رہا تھا۔ اس بستی کے اندر ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے وہ اس آیت پر جب پہنچا کہ اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ قَالُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، کہ اصحاب کہف کی جو کہانی ہے
وہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے. ان کی داستان بھی عجیب داستان ہے. جب قرآن کی اس آیت پر پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس قافلے میں ہیں، شور میں ہیں، اور وہ اپنے گھر کے اندر تلاوت کر رہا ہے. ظاہر ہے وہ سپیکر کا بندوبست تو نہیں کہ اتنی دور تک اس کی آواز جائے، لیکن اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت سماعت کو دیکھیں کہ وہ گھر میں تلاوت کر رہا ہے، امام حسین اس کی تلاوت کو سماعت فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ اس کی اس تلاوت کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اصحاب کہف کی داستان بھی بڑی عجیب ہے، لیکن ان سے بھی میرا شہید کیا جانا اور میرے سر انور کو نیزے پر اٹھا کر گلیوں کے اندر یوں گھمانا، یہ ان کی داستان سے زیادہ عجیب داستان ہے. وہ بنی اسرائیل کے عام افراد تھے، میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا ہوں، انہیں خوف کافروں سے تھا، مجھے شہید کرنے والے کلمہ گو ہیں، تو ان کی داستان بڑی عجیب داستان ہوگی، لیکن میرا یوں شہید کیا جانا اور نیزے پر سر انور کو اٹھانا یہ ان سے بھی زیادہ عجیب تر ہے. بہر صورت یہ قافلہ اہل بیت اطہار کا جب دمشق میں پہنچا تو یزید کے دربار میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو رکھا گیا. اس نے بھی اسی طرح بدتمیزی کرتے ہوئے جس طرح گورنر کوفہ نے کی تھی، بدتمیزی کرتے ہوئے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک اور لبہائے مبارک پر مارنے لگا. اس کی محفل میں، اس دربار میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. وہ بھی تڑپ گئے اور فرمانے لگے یزید بدتینت آدمی، جس جگہ تو چھڑی مار رہا ہے حضور اس جگہ پر بوسے دیا کرتے تھے. بہر صورت یزید کے دربار میں جب اہل بیت اطہار کا باقی قافلہ بھی پہنچا تو یزید نے پہلے تو اپنی خوشی کا، اپنی فتح کا اظہار کیا، اور پھر بعد میں جب اس سے یہ احساس ہوا کہ لوگ اس طرح تو میرے مخالف ہو جائیں گے اور میں لوگوں کی نظر کے اندر مطعون ٹھہروں گا، لوگ طعنہ زنی کریں گے مجھ پر، تو اس نے رسمن صرف دکھلاوے کے لیے اظہار افسوس بھی کیا. لیکن یہ جو اظہار افسوس یزید کا تھا یہ صرف رسمن تھا اور لوگوں کی بدنامی سے بچنے کے لیے تھا، ورنہ اگر واقعی اسے افسوس ہوتا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اسے واقعی اگر افسوس ہوتا تو وہ قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دیتا، بہت سخت سزا نہ صحیح تو کم از کم انہیں معزول تو کر دیتا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو سزا دی، نہ معزول کیا، حتیٰ کہ تنبیہ آمیز اور جھڑکی دینے والا ایک خط تک بھی اس نے ابن زیاد کو نہیں لکھا. بس وہ رسمن سا ایک افسوس تھا. پھر یزید کے دربار سے یہ قافلہ واپس مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا. واپس جاتے ہوئے اہل بیت اطہار نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم کربلا سے ہو کر جانا چاہتے ہیں. چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ان کے ساتھ ہے، باقی شہداء کے سر ساتھ ہے. واپس کربلا میں آئے تو امامیہ اہل تشیع کے نزدیک موقف یہ ہے کہ امام حسین کا سر انور کربلا میں آ کر واپس دفنایا گیا. اور ظاہر ہے یہ قافلہ 20 صفر کو، 10 محرم کو یہ واقعہ پیش ہوا. 40 دن کے بعد 20 صفر المظفر کو یہ اہل بیت کا قافلہ دوبارہ کربلا میں پہنچا. اس سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اقدس اور باقی شہداء کربلا کے جو اجساد مبارکہ تھے وہ قریب کی بستی جو غادریہ نامی بستی ہے اس کے لوگوں نے دوسرے تیسرے دن آ کر ان مبارک اجسام کو دفنا دیا تھا. تو اب یہ جو سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اہل بیت اطہار کے پاس موجود ہے اور کربلا میں پہنچے ہیں تو اہل تشیع کا موقف تو یہ ہے کہ یہ سر انور دوبارہ امام حسین کے سر انور جسد اقدس کے ساتھ دفن کر دیا گیا. لیکن جو اہل سنت کے ہاں مستند موقف ہے وہ یہ ہے
کہ ظاہر ہے جسد اقدس پہلے دفنا دیا گیا ہے، دوبارہ قبر کھولنے کی تو شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہوتی، اس لیے یہاں نہیں دفنایا گیا، بلکہ یہ سر انور اب مدینہ طیبہ لے جایا گیا، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قریب، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ بہر صورت جب یہ قافلہ واپس مدینہ طیبہ پہنچا تو یہ واقعے کی اطلاع تو مدینہ طیبہ پہنچ چکی تھی، غیظ و غضب بھی تھا اور افسوس بھی تھا، لیکن وہ تعزیت کرتے تو کس سے؟ امام زین العابدین کا یہ قافلہ جب مدینہ طیبہ پہنچا تو ایک کوہرام مچ گیا، لوگوں نے ظاہر ہے وہ پورے محبت سے رونا شروع کیا، اور اتنا روئے کہ دیکھنے والے روایت کرتے ہیں کہ اتنا اہل مدینہ کو ہم نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اس قافلے کی واپسی پر اہل مدینہ روئے، کہ یہ قافلہ جب مدینہ طیبہ سے نکلا تھا تو امام حسین بھی اس قافلے کے سربراہ تھے، حضرت عباس بھی تھے، باقی جو شہداء ہو گئے ہیں، یہ بھرا ہوا اہل بیت کے خاندان کا قافلہ تھا۔ اب جب واپس آئے ہیں تو وہ سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں۔ ایک عجیب کیفیت تھی مدینہ طیبہ واپس پہنچنے پر، اور اہل مدینہ نے پھر اپنے اس افسوس کا اور غم غصے کا اور یزید کے خلاف نفرت کا اظہار بھی کھل کر کیا، اور پھر یزید نے بھی جب یہ دیکھا کہ مجھے برائی سے روکنے والے سب سے بڑے تو امام حسین ہی تھے، اب میرے رستے کا یہ پتھر تو ہٹ چکا ہے، اب اس کی برائیوں کی بھی حد کوئی نہیں رہی، اس نے بھی برائیوں کی انتہا کر دی، شراب اعلانیہ عام کر دی گئی، زنا عام کر دیا گیا، لواطت عام کر دی گئی، بدفعلی عام کر دی گئی، محرم رشتوں کے ساتھ نکاح کو عام کر دیا گیا، سود عام کر دیا گیا، یعنی جو برائی وہ کر سکتا تھا، اس کے ذہن میں جو خباثت آ سکتی تھی وہ عام کر دی گئی۔ اب اس کی یہ برائیاں بھی اور اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ مظالم بھی، یہ سارے جرائم اس کے اکٹھے ہو کر اہل مدینہ اور اہل مکہ نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، خروج کر دیا، اور اس کے خلاف جو خروج کرنے والے تھے ان میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، احد میں شہید ہوئے، فرشتوں نے انہیں غسل دیا، ان کے بیٹے اس وقت موجود تھے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ اہل مدینہ میں سے، وہ فرماتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء، کہ یزید کے یہ مظالم اتنے زیادہ تھے اہل بیت اطہار پر اور دیگر فسق و فجور کے معاملات میں، اتنے زیادہ اس کے مظالم تھے کہ ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اب اگر مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ سے اس کی بغاوت نہ کی گئی تو ڈر ہے کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے، اس لیے ہم نے خروج کر دیا، اور اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہی تنہائی کے اندر قیام پذیر ہو گئے تھے اور کسی سے ملتے ملاتے بھی نہیں تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو یہ امام زین العابدین کی خدمت میں پہنچے، عرض کرنے لگے حضور لوگوں نے بیعت میرے ہاتھ پر کر دی ہے، لیکن میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا نوکر ہوں، اور ظاہر ہے یہ جو حکومتیں، یہ خلافتیں، یہ امامتیں آپ کے خاندان پر سجتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ یقین بھی دلایا کہ حضور ہم کوفی نہیں ہیں، بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ بیعت کے لیے پہلے تیار کریں اور پھر بیعت کرنے کی بجائے ہاتھ پیچھے کھینچ لیں، اور صرف ہاتھ ہی پیچھے نہ کھینچیں بلکہ قتل کرنے کے لیے تلواریں بھی آگے کر دیں، مقابلے میں آ جائیں۔ ہم وہ کوفی نہیں ہیں بلکہ ہم اہل مدینہ ہیں، ہم اہل محبت ہیں، وفا کرنے والے ہیں، حضور یہ ساری کی ساری بیعت آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ امامت کے حقدار ہیں، آپ قیادت فرمائیں، ہم سارے آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی کو پسند فرمایا، فرمانے لگے کہ مجھے اتنے صدمے پہنچے ہیں کہ اب مزید میرے طبیعت کے اندر صدمے برداشت کرنے کی وہ سکت نہیں ہے، اب میں تنہائی میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اور یہ حضرت امام زین العابدین خود تو تنہائی پسند تھے،
لیکن لوگوں کے اندر آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی ہیبت، آپ کا رعب و دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ ہشام بن عبد الملک کے زمانہ میں، اس کے دور حکومت میں، ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین بھی حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور بادشاہ وقت ہشام بن عبد الملک بھی حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ چنانچہ ہشام بن عبد الملک بادشاہ وقت طواف کرنے کے بعد جب وہ حجر اسود کے قریب جانا چاہتا ہے، استلام کرنا چاہتا ہے، اسے چومنا چاہتا ہے، تو رش اتنا زیادہ ہے کہ اسے قریب جانے کی جگہ نہیں ملی۔ وہ حجر اسود کے قریب رش کی وجہ سے جا ہی نہیں سکا، چنانچہ دور سے ہی اس نے استلام کر دیا اور بیت اللہ کے مطاف میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جوان آیا، اب وہ ہے تنہا، لیکن طواف کرنے کے بعد جب اس نے ارادہ کیا کہ میں حجر اسود کے قریب جاؤں، اس کا بوسہ دوں، تو لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا، وہ ازدحام چھٹ گیا، لوگ پیچھے پیچھے ہو گئے، اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ حجر اسود کے قریب سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گئے، بوسہ دیا، واپس آئے۔ تو بادشاہ وقت بڑا منہ چڑھا کے کہنے لگا کہ یہ نوجوان کون ہے، میں تو اسے نہیں جانتا۔ یعنی اسے اب یہ ندامت اور آر محسوس ہو رہی تھی کہ میرے لیے بادشاہ ہونے کے باوجود لوگوں نے رستہ نہیں چھوڑا، یہ کون ہے؟ جب اس نے منہ چڑھا کے کہا کہ میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے، تو قریب عرب کا بہت بڑا شاعر فرزدق نامی بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا ہشام تو نہیں جانتا، اس بندے کو نہیں جانتا جس کو عرب کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، تو اس شخص کو نہیں جانتا جس کو یہ حرم کعبہ جانتا ہے، تو اس کو نہیں جانتا جس کو وہ حجر اسود بھی جانتا ہے، جس کو کائنات کا ذرہ ذرہ جانے، تو اس کو نہیں جانتا۔ یہ صرف تو اپنی ندامت چھپانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ لوگ اہل بیت کی طرف اور خانوادہ رسول کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ چنانچہ فرزدق کی اس گستاخی پر اس نے اسے قید بھی کر لیا، سزا دی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ میری محبت کی وجہ سے بادشاہ اس کے مخالف ہو گیا، سزا دی، تو امام زین العابدین نے اس کی خدمت کے لیے 12,000 روپے بھیجے، درم بھیجے کہ میرے پاس یہ خدمت ہے اور میں تیری دلجوئی کے لیے یہ بھیج رہا ہوں۔ فرزدق ظاہر ہے شاعر ہوتے ہیں، انہیں انعام و اکرام سے واسطہ ہوتا ہے، وہ لیتے ہیں انعام و اکرام، لیکن فرزدق نے یہ کہہ کر وہ پیسے واپس کر دیے کہ حضور میں نے یہ جو آپ کی محبت کا اور آپ کی عزت کا دفاع کیا، یہ پیسوں کی وجہ سے نہیں کیا، آپ کی محبت کی وجہ سے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر امام زین العابدین کی قدر و قیمت، آپ کی جاہ و منزلت اتنی زیادہ، اور آپ خود تنہائی پسند۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حکومتی معاملات سے کوئی سروکار نہیں، آپ نے خلوت کو ہی پسند فرمایا۔ پھر اہل مدینہ نے یزید کے خلاف جب بغاوت کی، یزید کے گورنر کو نکال دیا، تو یزید نے پھر باقاعدہ لشکر کشی کی مدینہ طیبہ پر، اور اس نے 1000 ہاک پر مشتمل افراد کا لشکر مسلم بن عقبہ کی نگرانی میں مدینہ طیبہ پر بھیجا، اور انہوں نے آ کر یزید کے حکم سے مدینہ طیبہ پر لشکر کشی کی گئی۔ ظلم و ستم اتنے کیے گئے کہ 10,000 کے قریب اہل مدینہ کو شہید کر دیا گیا، جن میں 1700 کے قریب بڑے بڑے بزرگ صحابہ اور ان کی اولاد تابعین، وہ افراد 1700 کے قریب تھے۔ ان میں 700 قرآن مجید کے حفاظ کرام تھے۔ مسجد نبوی کی توہین اتنی کی گئی کہ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ یزید کی وہ جو لشکر کی سواریاں تھی، گھوڑے تھے، ان کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا گیا، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے کسی کو داخلے کی اجازت نہیں تھی، نہ اذان دینے کے لیے نہیں تھی، نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی۔ بزرگ صحابہ کرام ان کو چن چن کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری بڑے معروف حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی ہیں، ان کی داڑھی مبارک کو نوچ دیا گیا، بال سارے اکھیڑ دیے گئے، اہل مدینہ کی عزت و حرمت کو مباح قرار دے دیا گیا، یعنی عصمت دری کی گئی، اور زبان اجازت نہیں دیتی کہ وہ لفظ بولوں کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ سا بن کر، مجنون سا بن کر
مسجد نبی میں ٹھہرا تھا اور مجھے دیوانہ ہی وہ سمجھتے تھے۔ ان 3 دنوں کے اندر جب مسجد نبی میں اذان پر پابندی تھی، نماز پر پابندی تھی، میں چونکہ مسجد نبی میں دیوانہ بن کر ٹھہرا ہوا تھا تو مجھے بھی انہوں نے پکڑا، لیکن پھر میں نے وہ دیوانگی والی حرکتیں کی تو مجھے دیوانہ سمجھ کر، بیوقوف سمجھ کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں مسجد نبی میں تھا جن 3 دنوں میں اذان اور اقامت اور جماعت نہیں ہوتی تھی، میں روضہ رسول سے اذان کے وقت اذان کی آواز بھی سنتا تھا، جماعت کے وقت اقامت کی آواز بھی سنتا تھا۔ روضہ رسول کے اندر ہی امامت ہوتی تھی، میں باہر پیچھے نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ پر اس نے یہ ظلم کیا یزید نے، پھر مکہ مکرمہ پر بھی اس نے سنگ باری کی، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف اس کے چھت میں وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ذبح ہوا تھا، اس دمبا کے سینگ برکت کے طور پر بیت اللہ شریف کی چھت میں محفوظ تھے۔ اس نے سنگباری کی اور گندک کے گولے برسائے، پتھر کے گولے برسائے، آگ لگی جس کی وجہ سے وہ سینگ بھی جل گیا۔ مسجد حرام کا صحن منجنیکوں کی وجہ سے، سنگباری کی وجہ سے صحن بھر گیا، بیت اللہ شریف کی دیواریں خستہ ہو گئیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنی بد کرداری کے اندر کوئی کمی نہیں کی۔ اسی مکہ مکرمہ کا محاصرہ جاری تھا کہ یزید واصل جہنم ہو گیا۔ اب چونکہ وقت کے اندر گنجائش نہیں کہ میں مزید معروضات عرض کروں، اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔